الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ: ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نام سے آج ہم نے چوتھا پارہ، چوتھا جز شروع کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ صرف 5 منٹ روز پچھلے رمضان سے لگانے ہم نے شروع کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 جز مکمل کروا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سفر کو جاری رکھیے اور اس سفر میں برکت عطا فرمائیے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر قیامت کے دن کفار زمین بھر کر سونا بھی عذاب سے نجات کے لیے پیش کریں تو قبول نہیں ہوگا، اور یہاں آج کی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اخروی نجات اور حصول جنت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ گویا تم نیکی کے کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں نہ لگا دو، اور جو تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ عربی زبان میں بر کے معنی بہت وسیع ہیں۔ نیکی کی ہر قسم، خواہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا عمل سے ہو اور عبادت سے ہو، وہ بر میں داخل ہے۔ یہاں بر سے مراد نیکی کی حقیقت اور اس کا درجہ کمال ہے۔ یوں تو دل سے اتری ہوئی چیز یا زائد چیز بھی اللہ کی راہ میں اگر لگائیں تو اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن انسان نیکی کے درجہ کمال تک تب ہی پہنچ سکتا ہے جب وہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ نیکی کے بڑے حریص تھے، اس لیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دیر نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی لونڈیوں میں جو سب سے پیاری تھیں اسے آزاد کر دیا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذہین، فطین، نیک اور شریف غلام نافع کو آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قیمتی گھوڑا تھا، انہوں نے اسے صدقہ کر دیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اموال میں سب سے قیمتی اور محبوب مال جو کہ بیرحاء نامی باغ تھا، انہوں نے وہ باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اموال کے علاوہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں، اولادوں، صلاحیتوں اور زندگیوں کو جو اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھا تھا وہ کسی بھی باخبر انسان سے مخفی نہیں۔ بر یعنی نیکی کا کرنا انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے محبوبات اور مرغوبات کی قربانی دی جائے، اور اللہ کا دیا ہوا جو کچھ ہے، خواہ وہ مال ہو، جان ہو، قوت ہو، صلاحیت ہو، لنگوسٹک ایبلٹی ہو، وقت ہو، اسے اللہ کی راہ میں لگایا جائے۔ وہ صدقہ اور وہ نیکی جو محض رضائے الہی کے حصول کے لیے کی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، جیسے کہ آخر میں اس آیت کے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، سو اللہ کو معلوم ہے ہر چیز، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آج کے دور میں بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنا سکھانا تو خالی ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اور وہ دن رات یہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام ہر کسی کے کرنے کا ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ سب کے لیے محبوب ہے، سب کے لیے قیمتی ہے۔ انگریزی میں ایک مثل ہے کہ ٹائم از منی، گویا اگر وقت لگائے گا تو پیسہ کمائے گا، لیکن پیسہ کمانے کی بجائے اگر وہ وقت اللہ کے کام میں لگائے گا تو وہ اس آیت کے مصداق پر بھی پورا اترے گا کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے۔ اسی طرح اپنا بہترین مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنی لنگوسٹک ایبلٹیز، اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں لگانی ہے۔ یا اللہ ہم کو ایسا انفاق کرنے والا بنا جو تیرے یہاں قبول و مقبول ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔